اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید، اس امید کے ساتھ کہ آپ یقیناً بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 8واں لیکچر ہے۔ اردو کے پیج نمبر 47 پہ جو مصنف ہمارے پاس ہے ان کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم کا مضمون ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سجاد حیدر یلدرم کا تعارف جو ہے وہ پیج نمبر 47 یعنی 47 پہ ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم پیدا ہوئے 1880 یعنی 1880 میں، اور تاریخ وفات ان کی ہے 1943 1943۔ سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ جد امجد یعنی ان کے بزرگ ہندوستان آئے تھے وسط ایشیا سے، ٹھیک ہے جی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں ان سے جاگیری چھن گئی تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ یلدرم یو پی کے ایک قصبے نہور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے بی اے کیا، اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا، پھر جرائد انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے اور 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ انہوں نے وفات لکھنؤ میں پائی تھی۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مرتجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، اس کو انڈر لائن کریں کہ وہ کون سے مصنف ہے یا کون سے ادیب ہے کہ جن کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں، تو وہ سجاد حیدر یلدرم آپ کو آپشن جو ہے اس میں موجود ہوگا۔ یعنی انہوں نے جو ہے پہلے تو ترکی زبان خود سیکھی، پھر ترکی کا ادب جو ہے ترکی میں جو کچھ لکھا گیا اور جو ان کو اچھا لگتا تھا اس کا ترجمہ کر کے اردو ادب میں اس کو شائع کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی جو فائدہ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اردو ادب کو نئے نئے موضوعات ملتے ہیں، نئے الفاظ ملتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو کہ ہمارے ادب کا حصہ نہیں ہے وہ ہمیں اردو کے ادب سے پتہ چلتا ہے، اور ایک نئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اردو ادب کا دامن جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی زبان سے ترجمہ کرنا کسی چیز کو اور اپنی زبان میں لے کے آنا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، ان کا ایک ہی افسانوں کا مجموعہ ہے اور اس کا نام ہے خیالستان۔ اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے اور یہ انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے۔ ان کی انشاء پردازی میں حصے مزاح بھی شامل ہے، یعنی بہت سی جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مزاح کا انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ پیج نمبر 48 پر ان کا جو ہمارے پاس موجود ہے لکھا ہوا وہ ہے جی، جو مضمون ہے وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اس میں دوستی کی مثبت اور منفی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وقت جو ہے بہت قیمتی دولت ہوتی ہے اور اسے فضول دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ کس طرح کون کون سے رویے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کچھ دوست انہوں نے اس طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ دوست جو ہیں ویسے تو ہمیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن کچھ مقامات پر ان کی وہ جو ہم تک ہمارے ساتھ اچھا کرنا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہمارے لیے غلط ثابت ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ دوست نہیں ہونے چاہیے، اور پھر اس میں انہوں نے تھوڑے سے اپنے دوستوں کے بارے میں بتایا کہ کون کون سے دوست جو ہیں وہ ان کے لیے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں تکلیف کا باعث ہے، یا کون سے دوست ایسے ہیں کہ جن کو وہ ان کے خیال میں اگر ان کو چھوڑ دے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔
اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. یعنی مجھے زمانے سے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بس لوگ مجھ پر اتنا احسان کر دیں کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرے. ٹھیک ہے جی. یہ جملہ سن کے یقیناً کچھ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور بھی ڈائلاگ جو ہے وہ آیا ہوگا. چلے جی آگے چلتے. ایک دن میں دلی کی چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کر رہا تھا. اب یہ دیکھیں کہ فقیر جو ہے وہ یہ آپ کا ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ فقیر کہاں پر اپنے مدعا بیان کر رہا تھا، یا مصنف نے فقیر کو کہاں دیکھا، تو وہ دلی کے چاندنی چوک میں. ٹھیک ہے، کہاں پہ دیکھا؟ دلی میں. وہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے اپنی حالت زار یعنی بری حالت کے بارے میں بیان کر رہا تھا ایک فقیر. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک فقیر کو دیکھا جو بڑے اچھے طریقے سے اپنی بری حالت جو ہے وہ لوگوں سے بیان کر رہا تھا. 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرا دی جاتی تھی. یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا. جیسے آپ کو پتہ ہے فقیروں کی عادت ہوتی ہے، کچھ چند خاص جملے ہوتے ہیں جن کو وہ بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپنا پوری تقریر کر کے کچھ دیر وقفہ دے کر دوبارہ اس تقریر کو جو ہے وہ شروع کرتا تھا اور دوبارہ بولنا یا لوگوں تک اپنی بات جو ہے وہ پہنچا رہا تھا. اور وہ اتنے کوئی اچھے طریقے سے تھا کہ میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں بھی سننے لگا کہ آخر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر کے رکھ دی تھی، مسخ بگاڑ دی تھی. ظاہری بات ہے، یعنی اچھا خاصی شکل والا تھا، لمبا تڑنگا تھا اور جسم بھی اچھا خاصا موٹا تازہ تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حرکات جو ہے یا اس کی جو کام ہے ان کی وجہ سے اس کی چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا یعنی اس کی آواز تو میں ایسا قسی القلب پہ نہیں کہ صرف اس کا مختصر سا خاکہ لکھوں. قسی القلب کہتے ہیں سخت دل ہونا، کہ میں جو ہے یعنی وہ اتنے اچھے انداز میں وہ بیان کر رہا تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی اس کو جو ہے اس کا خلاصہ نہیں بیان کر سکتا، بلکہ میں ان کو اسی الفاظ میں لکھوں گا جس میں وہ کہہ رہا تھا. وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے. ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ وہ بیان کر رہا تھا. چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی. اب یہ اسی کے الفاظ کو لکھا گیا ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ واوین میں اس کو لکھا ہوا ہے. واوین یہ انورٹڈ کاماس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو. میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں. میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا. بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں. ہائے میرا کوئی دوست نہیں. اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں. اور اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے یہی الفاظ بار بار یا یہ پوری تقریر جو ہے یا وہ پوری صدا جو ہے وہ دوبارہ بار بار دہراتا تھا. میں غریب الوطن ہوں. غریب الوطن کا مطلب ہے کہ میں اپنے وطن سے دور ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ لوگ جو اب سے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے دور ہوتے ہیں ان کو غریب الوطن کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی یعنی ایک پرائے جگہ پہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو وہ سارا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہوں میرا کوئی دوست نہیں ہے اور میں بہت مطلب میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اتنے پیسے میرے پاس جمع ہو جائے کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں. فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے، یعنی جس پہ اثر ہوا اس نے پیسے بھی دیے اور وہ فقیر آگے چلا گیا. لیکن اب مصنف اپنی حالت بیان کر رہا ہے. لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود پر تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا. یعنی میں نے اپنا اور اس کی حالات کا جب جائزہ لیا تو مجھے لگا کہ وہ بہت سے حالات میں وہ مجھ سے بہتر ہے. اگرچہ وہ بھیک مانگ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی حالت جو ہے بہت سے معاملوں میں مجھ سے زیادہ بہتر ہے. یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے. یعنی وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، صرف مانگتا کر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے. نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے. میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے. بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں. یعنی ان 3 باتوں میں یا 3-4 چیزوں میں جو ہے میں اس سے اچھا ہوں. ان کا خیال تھا کہ یہ اگر جب میں نے موازنہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ چیزیں میری اس سے بہتر ہیں. آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی
ہے, यानी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, इसके अलावा उसकी बाकी जो हालात हैं वो भी आपको बताएँगे कि कौन-कौन से हालत में उसको लगा कि फ़कीर जो है वो इस अदीब से या मुसन्निफ़ से ज़्यादा अच्छा है। इसकी सेहत पर मुझे रश्क करना चाहिए, यानी वो अच्छा खासा अच्छी सेहत थी उसकी, जिसे देखकर लगता था कि वाह जी क्या सेहत है। मैं रात दिन फ़िक्र में गुज़ारता हूँ और वो इसे इत्मीनान में बसर करता है, यानी वो मुझसे ज़्यादा मुतमईन ज़िंदगी गुज़ार रहा है। के बावजूद बसूरने और रोने की सूरत बनाने की उसके चेहरे से बशाशत नुमाया थी, यानी अगर वो कोशिश कर रहा है कि अपनी सूरत पे मासूमियत ले आए या अपने दुख जो है वो उनका इजहार करे, रोनी सूरत बना ले, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद उसके चेहरे पे एक ताजगी है, एक बशाशत है, एक यानी तरोताजगी नजर आ रही है, क्योंकि सेहत अच्छी थी ना, ठीक है। बड़ी देर तक गौर करता रहा कि इसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है, यानी वो तो फकीर है, मांग तांग के गुजारा करता है, फिर भी उसकी सेहत मुझसे अच्छी है। तो मैं इस चीज पर बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर क्या वजह है कि उसकी सेहत मुझसे अच्छी है। और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब नतीजे पर पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही इसके हक में नेमत है। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं हसरत से कहता हूँ मेरे इतने दोस्त हैं, इसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। अब जिस नतीजे पे पहुंचे मुसन्निफ साहब, उनका ये ख्याल है कि उसकी सेहत इसलिए अच्छी है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, और मेरी सेहत इसलिए ख़राब है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वो ये समझता है कि उसकी उसके लिए, मुसन्निफ का ये ख्याल है कि फ़कीर के लिए शायद ये बात एक मुसीबत है कि उसका दोस्त नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बात मुसीबत है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि इस बात पे इसको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया, कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं, ए खुशनसीब शख्स, यही तो तू मुझसे बढ़ गया। लेकिन क्या इसका ये कौल सही भी है? यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो खुशकिस्मत है तो क्या ये बात सही है? इसके बाद अब वो आपको बताएंगे कि मुसन्निफ क्यों कह रहा है कि ज्यादा दोस्त जो है वो होना उसके लिए मुसीबत है, और क्यों वो ये समझ रहा है कि अगर फकीर का दोस्त नहीं है तो वो खुशनसीब है। ठीक है जी। यानी क्या असल में इसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह इसे दिन भर में 5 मिनट के लिए भी फुर्सत ना दे? यानी मेरे मेरे तो ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बैठने ही नहीं देते। मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर खबर नहीं कि मुझे जरा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तखलीए में अपने ख्यालात जमा कर सकूं, अकेले में, तन्हाई में। यानी मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मेरा कोई ना कोई दोस्त आके मेरा वक्त जो है वो बर्बाद कर देता है, और इन्हें इत्मीनान से कलम बंद कर सकूं, या जो स्पीच मुझे कल देनी है उसे सोच सकूं। क्या ये फकीर दिन दहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और इसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा जो ये ना कहेगा? यानी एक तो ये बात कि वो अपना काम खुद कर सकता है, उसको कोई तंग नहीं करता। दूसरा, अगर उसके पास पैसे हैं तो कोई उसका ऐसा दोस्त मौजूद नहीं है जो ये कहे भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त जरूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज दे दो। ठीक है, यानी मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि जो मेरे पास पैसा देखते ही मुझसे उधार मांगने लगते हैं, लेकिन फकीर कितना खुशकिस्मत है कि उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं है। क्या इसके अहबाब वक्त पे वक्त इसे दावत और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते? यानी इसके ऐसे दोस्त भी नहीं है जो उसे जलसों में जबरदस्ती ले जाए। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि इसे नींद के झोंके आ रहे हो, मगर यार दोस्तों का मजमा है जो किस्से पर किस्सा और लतीफे पर लतीफा कह रहे हो हैं और उठने का नाम नहीं लेते? यानी ऐसे भी दोस्त होते हैं कि आपको आपको बहुत सख्त नींद आ रही होती है, लेकिन आपके दोस्त जो है वो बैठे गपशप लगा रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती उनके साथ बैठना पड़ रहा है। तो मुसन्निफ कह रहा है कि ये भी एक मुसीबत है, और फकीर के पास ऐसे दोस्त भी नहीं है। क्या इसे दोस्तों के खतों का जवाब भी नहीं देना पड़ता? क्या इसके प्यारे दोस्त की तसनीफ की हुई कोई किताब नहीं जिसे ख्वाह मख्वाह पढ़नी पड़े और रिव्यू लिखना पड़े? यानी ऐसे दोस्त भी होते हैं कि जो कुछ लिखते हैं तो उसको भेज दिया जाता है और कहते हैं कि जी इस किताब को पढ़े और इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करो। तो वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जिसकी उसकी किताब उसको खामखा पढ़नी पड़े? यानी उसे जो है वो नहीं भी दिल कर रहा है, लेकिन दोस्त है तो दोस्त के लिए ये कुछ करना पड़ता है। क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हू हक करना नहीं पड़ता? यानी नारे लगाना, इधर उधर जाना, फजूल कामों में दोस्तों की वजह से पड़ जाना। क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को इसे जाना नहीं पड़ता? अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता? अगर ये इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि हट्टा कट्टा है और मैं नहीं नहीं को नज़ार हूँ। ठीक है, यानी अगर ये तमाम चीज़ें उसने नहीं करनी होती, उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उसके कुछ ऐसे दोस्त नहीं है जिनके वजह से उसको ये काम करने पड़े जो कि मुसन्निफ को करने पड़ते हैं,
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یقیناً اگر وہ ہٹا کٹا ہے، اگر اس کی صحت اچھی ہے اور وہ جو ہے صحت مند نظر آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی صحت کا یہی راز ہے۔ اور میں اس لیے کمزور ہوں کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سے دوست ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ تمام کام جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی مصنف کا یہ خیال ہے کہ اس کی صحت اس لیے اچھی ہے کہ اس کے پاس ایسے دوست نہیں ہیں جو اسے بے وجہ تنگ کرتے ہوں۔ یا اللہ، کیا وہ اس پر شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اچھا، یعنی اس کو فقیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ شکر کیوں نہیں کرتا اگر اس کے پاس دوست نہیں ہے۔ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، بلکہ یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے پاس دوست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا نعمت چاہیے؟ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کی کیسے بےہودہ خیالات ہیں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ میرے خیالات کو غلط سمجھیں گے کہ میں دوستوں کے نہ ہونے کو نعمت سمجھتا ہوں۔ بغیر دوستوں کی زندگی دوبھر ہوتی ہے، یعنی مشکل ہو جاتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ دوست ہونا چاہیے کیونکہ دوستوں کے بغیر زندگی مشکل سے گزرتی ہے اور مصیبت میں جو ہے وہ دوست کام آتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے، میں جو ہے دوستوں سے مجھے نہیں چاہیے، اور دوست نہ ہونا جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر میں ان دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ یعنی اس کو پتا بھی ہے کہ دوست جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ میرے خیر طلب ہے، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ جیسے کہ شروع میں آپ کو میں نے بتایا، دوستوں کی کوشش ہوتی ہے دوسرے کو ریلیکس کرے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی، اس کو ایسی باتیں بتانے کی جس سے وہ ریلیکس ہو جائے، لیکن اصل میں کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے وہ ان کا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے یا اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، مجھے برا بھلا کہا جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جمع غفیر، ہجوم، بہت سارے لوگ، یعنی دوستوں بہت سارے دوست ہونا یا بہت سے لوگوں سے ملاقات ہونا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ آج تک مجھے کوئی نہیں بتا سکا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے شاید بہت سارے دوست جو ہے ان کو چھوڑ دینا پڑے، کیونکہ نہ تو میں ان کی وجہ سے کوئی کام کر سک رہا ہوں اور نہ ہی جو ہے میں اپنے کام پر توجہ دے سک رہا ہوں، اور میری عمر جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ تو اس کا خیال ہے کہ اگر آپ عمر ضائع نہیں کرنا چاہتے ہو اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو بہت سے ایسے دوستوں کو جو آپ کو بہت عزیز ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد وہ اپنے ایک دوست کا قصہ بیان کرتے ہیں، یا آپ کو جو ہے وہ متعارف کراتے ہیں کہ کون کون سے ان کے دوست ہیں اور اس سے ان کو کیا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ خلقت میں داخل ہے یعنی اس کی فطرت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی فطرت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 2 منٹ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکا۔ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھنا، آرام سے نہ بیٹھ سکنا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا چلتے پھرتے رہتے ہیں اور بس کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کام میں کبھی اس کام میں۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑبڑیا دوست جو ہے احمد مرزا، وہ یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اور ادھر ادھر اور جلدی جلدی، جو جلدی میں ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں، جیسے وہ آ رہی نہیں زلزلہ آ رہا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قیامت آ گئی ہے، بہت زور سے آتے ہیں، جلدی آتے ہیں اور جلدی جا کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہے تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی خیال نہیں، کبھی کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا؟ میں پہلے ہی سمجھتا تھا، یعنی خود ہی سوالات خود ہی جوابات کر کے جلدی 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 سارا کچھ مکا کے اوپر جو ہے وہ چھت پر پہنچ جاتے ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ دیر سے کام کر رہے ہیں، بہت دیر سے، تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ ہاں ہاں، آخر میں نے تمہیں پکڑ لیا، مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو، میں حرج کرنے نہیں آیا۔ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں میں تمہارے ٹائم ضائع کرنے نہیں آیا، بلکہ مجھے تو یہ ہے کہ تم اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہو تو میں تو پوچھنے آیا ہوں۔
خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، کہو طبیعت تو اچھی ہے، یعنی آج تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، آج تم نے بہت زیادہ کام کر لیے، کیوں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے؟ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک ایسا شخص ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، ایک منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ یعنی یہ ان کا ٹوٹل آنے اور جانے کا جو ٹائم ہے، پیریڈ ہے، وہ اتنا ہی ہے کہ وہ آتے ہیں، تیزی سے آتے ہیں، ہر چیز الٹ پلٹ کر کے، اور جو خداحافظ کر کے اور چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں جو ہے وہ تمہارا وقت خراب نہیں کروں گا، یا میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو صرف تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، اور چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مسافہ کرتے ہیں، مسافہ ہاتھ ملانا، اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا، یعنی بہت حد تک یہ علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو ہے ہی ہے کہ ہاتھ دکھنے لگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام خیالات جو اس نے مصنف نے جمع کیے ہوتے ہیں، مضمون نگار جو کچھ لکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ خیالات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ یعنی وہ آتے تو ایک منٹ کے لیے، لیکن میرا بہت زیادہ نقصان کر جاتے، اگر وہ گھنٹوں بھی بیٹھتے تو مجھے جتنا نقصان وہ میرا کر گئے اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاں، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پہ پتھر رکھنا پڑے۔ یعنی یہ وہ دوست ہیں جن کا خیال ہے کہ یہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اگرچہ کلیجے پہ پتھر، یعنی مشکل ہے چھوڑنا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں کر جاؤں گا۔ اور لیجیے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ تو ایک دوست ہو گیا، اب دوسرے کا ذکر محمد تحسین۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں، جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، یعنی شام ہونے کے بعد اور شام ہونے کے قریب، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل کرتا ہے ان کے آنے کا بھی اپنا دل یہی چاہتا ہے کہ ایک گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، کام کر کے جب بندہ تھک جاتا ہے، یعنی میرے آرام کے وقت میں جو ہے تحسین صاحب آ جاتے ہیں۔ مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے، ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کی اور کوئی ہی مضمون ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے، یعنی ایک ہی مضمون پہ بات کرتے ہیں۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا ہے، منجی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر میں گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کے اخبار پڑھوں، یعنی اس بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کی تمام جو ہم کہہ سکتے ہیں توجہ ہے یا باتوں کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی بیوی بچے جو ہے وہ بیمار ہیں، اور بیماری کا سبب جو ہے وہ ہر ایک کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے تعریف اس وقت جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہوتا ہے اور کوئی مضمون نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور دوست ہے جو صرف ہر وقت اپنے مقدموں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی دشمن کا ذکر کرتے ہیں، کبھی جج صاحب کے فیصلے کو پسند کرتے ہیں، پسند اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے حق میں ہوتا ہے، اگر اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو ان کا برا بھلا کہتے ہیں۔ یعنی ایک دوست ان کے یہ ہے جن کی اپنی دنیا ہے اور وہ صرف اپنا ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ من جملہ اور بہت سی مختلف قسموں کے دوست کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا، یعنی اور بھی میرے بہت سے اس قسم کے دوست ہیں، لیکن جس شخص کا وہ ذکر کرنا چاہیں گے وہ محمد شاکر خان صاحب ہے۔ کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں، یعنی اس کا ذکر پہ میں ضرور کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت کرتے ہیں۔ شاکر صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سلیم پور کے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے جی، ادب پڑھنے کا، لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا، یعنی وہ خود ادب اتنے شوق سے نہیں پڑھتے، لیکن ادب سے تعلق رکھنے والوں، لکھنے والے، پڑھنے والے
ان سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا شوق ہے ان سے رابطہ بنانے کا، کیونکہ یہ ادیب جو ہے، یہ مصنف جو ہے خود بھی لکھنے لکھانے والے، تو وہ کہہ رہے کہ وہ مجھے اس لیے زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ میں ادبی آدمی ہوں، ادب لکھتا ہوں، تو میری اور ان کی دوستی جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہے، اور وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ سلیم پور کے یہ جو رئیس ہیں شاکر خان، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بہت سارے چیزوں میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا کرنے سے یا لٹرلی لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو بھی عزت دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پڑھے لکھے لوگوں سے تعلق ہے تو شاید آپ کو بھی عزت کی نظر سے دیکھا جائے، تو اس لیے ان سے وہ کہتے ہیں کہ وہ سلام دعا رکھنا ضرور سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کی شایان شان ہے۔ ایک مرتبہ میرے یہاں تشریف لائے اور بہت اصرار کیا کہ اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کر کے عمرہ کی شایان شان ہے، یعنی امیر لوگ جو ہیں ان کی شان کے مطابق یہ بات ہوتی ہے کہ وہ علم والوں سے رابطہ رکھے۔ وہ کہہ رہے کہ وہ مجھے ایک دن اپنے ساتھ لے گئے، ایک دن ان کی کو یہ کہہ کر کہ کیونکہ یہ تو گاؤں میں رہتے تھے، دیہات مطلب شہر سے دور، تو اس نے مصنف کو یہ کہا کہ تم شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہنگامے رہتے ہیں، شور و غل رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے، ٹھیک ہے، یعنی تم جو ہے میرے ساتھ گاؤں چلو تاکہ تم وہاں سے آرام سے وہاں پہ بیٹھ کر لکھ سکو۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کر چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو، یعنی میری خوشی اس بات میں ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے تمہارے لیے وہاں کمرہ بھی سیٹ کیا ہوا اور تم وہاں آرام سے بیٹھ کر اپنا کام کرتے رہنا۔ میں ایسے محبت امیز اصرار پر کیسے انکار کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا، چل پڑا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا، یہ معارف جو ہے یہ رسالے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایڈیٹر کو انہوں نے ایک مضمون لکھ کر دینا تھا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا، اس کی کھڑکی پائی باغ کی طرف کھلتی تھی، وہ ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کے یعنی خوبصورت جو ہے وہ نیچرل ماحول تھا، کھڑکی جو ہے باغ میں کھل رہی تھی، نیچے باغ میں خوبصورت منظر تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھا لگا یہاں پہ، لیکن پھر کیا ہوا کہ جی صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا، جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، یعنی ان کو لگ گیا کہ اب میں تو کام شروع کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج نہیں کام کرنا، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے، یعنی انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ تم نے آج کام نہیں کرنا، تم نے بلکہ آج صرف آرام کرنا ہے، اور ارد گرد کی جو تمہاری سینری ہے یا جو نیچرل، کیونکہ زیادہ بات ہے دیہات میں بڑا خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، تو اس نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے آج صرف یہ انجوائے کریں، آج آپ کام نہیں کریں گے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، مچھلی مچھلی دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، اس کو ذرا انڈر لائن کر لیجیے گا کیونکہ آپ کے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ احمد نگر جو ہے وہ سلیم سے کتنے فاصلے پر تھا، 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے بھی ملائیں گے، اور احمد نگر کے رئیس کون تھے؟ راجہ طالب علی، اس نام کو بھی انڈر لائن کریں، یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے۔ میرا ماتھا وہی ٹھنکا کہ آخر یہی حال رہا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم نہیں، ماتھا ٹنکنا، فکر مند ہو جانا، فکر ہونا، پریشان ہو جانا، ہوشیار ہو جانا کہ اچھا کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، فکر مند ہو گیا کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں، جس سکون کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سکون مجھے یہاں پہ بھی نہیں ملے گا۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں، انقا مقصد کے لیے جس یکسوئی کی تلاش میں اکیلے پن، یعنی اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ میں بالکل الگ تھلگ ہو کر صرف اپنے کام پر توجہ دے سکوں، تو وہ کہہ رہے کہ اگر یہ مقصد جو ہے میں لے کر جب یہاں آیا تھا، اب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجھے یہاں پہ بھی نہیں ملے گی، وہ یکسوئی جو ہے وہ اکیلا بیٹھ کر ایک ہی طرف ہو کر اپنے کام پر توجہ فوکس کرنا، وہ کہہ رہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب مجھے یہاں پہ بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے جی۔
میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی. میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، یعنی بہت خوبصورت تھا. چاندنی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی. یعنی میز پر جو چیزیں موجود تھی اگرچہ وہ میزبان نے بڑی محبت سے رکھی ہوئی تھی اور بڑی قیمتی چیزیں تھی، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے کام کی نہیں تھی. جیسے کہ چاندنی کی دوات تھی، بڑی خاص چیز ہے لیکن اس میں سیاہی نہیں تھی. انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارت، اور جازب کاغذ کی ایک مخمل جلد کی کتاب میں مگر لکھنے کی کاغذ کا پتہ نہیں. اس طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا سامان، قیمتی سامان میز پر تھا مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں. جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے یہاں تک یہ ہو گیا یہاں تک. کل انشاءاللہ یہیں سے آگے جاری رکھیں گے اگلے لیکچر میں. آپ نے اب کرنا کیا ہے جی، آپ نے تھوڑا سا اس میں سے پیچھے اگر آپ دیکھیں پیج نمبر جی یہاں سے بھائی جان دیکھو، پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، پیج نمبر 49 پہ یہ والا پیراگراف جو ہے یہاں تک کہ اور کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار، یہاں تک آپ نے اس کی تشریح کر لینی ہے. آپ نے جو ہے یہ تشریح عبارت، یہ عبارت جو ہے وہ آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. پیٹرن آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نیکسٹ اس میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.